اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12 میں آج ہم نے انتخاب کیا ہے تفہیم عبارات کا۔ تفہیم عبارت ہمارے پاس 10ویں میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ دراصل ہر زبان کی طرح اردو زبان میں بھی طلباء کی ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے اس سوال کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہر طالب علم ان سوالات کے جوابات آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کیا جائے۔ آپ اپنے جوابات کو تقویت دینے کے لیے حوالہ جات بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ عبارت کے نیچے دیے گئے سوالات کو بھی توجہ سے پڑھیے۔ اب تفہیم عبارت نمبر 1 ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، اس کے جوابات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، پنجاب کی حدود ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور یہاں کا جے پال راجہ تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کے مر گئے، ہزاروں کے پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اب اس کے سوالات کی طرف توجہ کریں اور پھر جوابات سنیے۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ راجہ جے پال پنجاب کا راجہ تھا۔ اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجہ تھا۔ اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی کے شہر پہ حملہ کیا تھا، جبکہ سبکتگین مسلمانوں کا حکمران تھا جو اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کی عوام میں بہت مقبول تھا۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے، اس لیے انہیں برف کے کیڑے کہا جاتا ہے۔ پیراگراف میں برف کے کیڑے سے مراد غزنی کے لوگ ہیں۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطۂ کمال کو جا پہنچی۔ کچھ ایسی ہی شدت غزنی میں بھی ہوئی۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم نہ کر پاتی۔ ہندوستانی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور بعض جسمانی طور پہ مفلوج ہو گئے۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ سخت سردی کی وجہ سے جے پال اور سبکتگین میں جنگ نہ ہوئی، کیونکہ ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مرنے لگے۔ ہزاروں سپاہیوں کے جسمانی اعضاء کو سردی نے ناکارہ کر دیا، اس لیے دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہوئی۔ بیٹا جی یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر نمبر 12 تھا۔ اس کے آنسرز کویسچن آپ مجھے واٹس اپ کر دیں گے۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 338
1283. اللہ حافظ.